السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور حاجی لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہیں، اور اللہ رب العالمین جس کو قبول فرماتے ہیں وہ حج کرنے جاتا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، جس نے اس آواز پر لبیک کہا، اللہ رب العالمین اس کو وہاں پہنچائیں گے۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور معذور تھا اور گرمی بہت شدید تھی۔ وہ نوجوان اس گرمی کے اندر حج کے لیے نکلا۔ کہتے ہیں گرمی اتنی شدید تھی کہ پرندے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کے اندر چھپے ہوئے تھے، کوئی باہر نکلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے سخت ضرورت پیش آئی تو میں باہر نکلا کسی ضرورت سے، دیکھا کہ ایک نوجوان سرین کے بل گھسیٹ کر وہ اس شدید گرمی کے اندر چل رہا ہے اور کپڑے بھی پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں، اور عجیب سی حالت اس کی ہو رہی ہے جیسے کوئی دیوانہ ہو۔ اس حساب سے وہ زمین میں گھسٹ کر اس لو میں، اس گرمی میں وہ چل رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نوجوان کہ اس شدید گرمی کے اندر، اتنی خطرناک گرمی کے اندر آپ کہاں جا رہے ہو، اور اس حالت میں آپ کی یہ حالت ہو رہی ہے، سارے لوگ گھروں کے اندر ہیں، پرندے بھی اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے درختوں کے سائے میں، درختوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس شدید گرمی کے اندر باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ رک جائیے، اس شدید گرمی کے اندر، خطرناک گرمی کے اندر کہاں جاتے؟ تو کہنے لگے کہ رکنے کا موقع نہیں ہے، لوگوں کے پاس تو سواریاں ہیں، انتظام ہے، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، بس یہی گھسٹ کر چلنا ہی میری سواری ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سواری کا انتظام کرا دیں گے، آپ رک جائیے، ہم سواری کا انتظام کرا دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مالک میں تو تمہیں بڑا سمجھدار مان رہا تھا کہ تم بڑے سمجھدار ہو، لیکن لگتا ہے کہ تم عقل سے عاری ہو، یعنی عقل تمہارے پاس نہیں ہے کہ جس بندے نے اللہ کی نافرمانی کی ہو اور بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، بڑی بڑی نافرمانی کی ہوں، اس بندے کو تو اللہ کے دربار میں ایسے ہی جانا چاہیے۔ میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، لہذا مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اور اپنی مالک کی چوکھٹ پر میں جا رہا ہوں، در پہ میں جا رہا ہوں، تو یہ گھسٹ کر ہی جاؤں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرانی ہوئی، بڑے حیران ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن سے بھی نکل گیا، لیکن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حج میں پہنچے اور حج کے بعد سارے ارکان کیے۔ اس کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے، لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور ایک نوجوان بڑے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کر رہا، آہ وزاری کر رہا، اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں سے میں نے راستہ لیا، لوگوں نے راستہ دیا، میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان ہے، وہی معذور جو سرین کے بل یعنی زمین پر گھسٹ کر چل رہے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے دعا میں کہ یا اللہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے سارے ارکان کرائے۔ یہ عشق اور محبت میں وہ نوجوان دعائیں کر رہا ہے کہ تیری مہربانیاں شامل حال رہی کہ میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کر لیا، میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کر لیا، حجر اسود کو بھی بوسہ دے دیا، میں نے مقام ابراہیم پہ بھی نماز پڑھی، مزدلفہ میں بھی میں حاضر ہوا۔ مالک، اے میرے مالک، میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس کی دشمنی کا اظہار کر دیا کہ وہ میرا دشمن ہے۔ اب وقت آ چکا ہے، یہ میرے پاس ارد گرد لوگ یعنی آس پاس لوگ میرے پاس جو مجمع لگائے ہیں، اکٹھے ہیں،
یہ ارد گرد لوگ جمع ہیں میرے پاس، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس تو سامان ہیں، ان کے پاس تو اسباب ہیں، ان کے پاس تو پیسے ہیں کہ وہ قربانی کریں۔ مالک میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مالک اس قربانی میں تم مجھے ہی قبول فرما لی، اپنی ہی قربانی لے لے۔ کہتے ہیں اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی قبول فرما لی، پورا حج قبول فرما لیا۔ یہ تمنا، سچی تمنا دل میں تھی حج میں جانے کی، تو اللہ رب العالمین نے سارے اسباب، یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں، بہت سارے اللہ والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے سارے کام آسان کرتا ہے، سارے کام آسان کرتا ہے۔ دیکھو اس کے پاس وسائل تو کچھ نہیں تھے، اسباب تو کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو پورا حج کروایا، پورا حج کروایا۔ تو سچی تمنا دل کے اندر جو بندہ رکھتا ہے اور جس کام کی تمنا رکھتا ہے اور اس کے لیے قدم اٹھا دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، قدم اٹھانا شرط ہے، جس عمل کی، جس کام کی بندہ نیت کرے اس کے لیے قدم اٹھانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم ایک قدم اٹھاؤ تو میری رحمت 2 قدم تمہارے پاس آئے گی، تم چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا، یعنی میری رحمت دوڑ کر آئے گی۔ یہ ہے اگر بندہ جس عمل کی بھی سچی نیت کر لے اور اس کے لیے کوشش شروع کر دے تو اللہ رب العالمین اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کا ذریعہ کسی نہ کسی کو بنا دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو یہ حج کا واقعہ یہ اس لیے بتلایا ہے کہ حج کا موسم چل رہا ہے اور لوگ حج کی تیاری میں بہت سارے لوگ لگے ہیں، یا جو تمنا رکھتے ہیں ان کو تمنا رکھنے کے بعد اپنے جو اسباب ہیں اس کے لیے قدم اٹھانا آدمی شروع کر دے، پھر اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، پوری امت کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔